الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء المرسلین وعلى آلہ ابنہ الکریم الغوث العظم الجیلانی البغدادی وخواجہ العثمان الہارون الاجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت اپنی کتاب ہدایت کے بخشش میں فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں، سارے اقطاب جہاں، سارے اقطاب جہاں کرتے گئے کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے گئے کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، تجھ سے در در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور جب وہ ڈورا گلے میں پڑ جاتا ہے تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ اب یہاں پر سگ کا معنی کتا ہے، کیا سگ کا معنی کتا ہے، اور کتا آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ کتا ہوتا ہے جس کی گردن میں پٹا پڑا ہوا ہوتا ہے، اور ایک کتا وہ ہوتا ہے جو بغیر پٹے کے ہوتا ہے۔ بغیر پٹے والے کتے کا معاملہ یہ ہوتا ہے اس کا کوئی گھر متعین نہیں ہوتا ہے، کبھی تو اس کے گھر پر جاتا ہے، کبھی اس کے گھر پر جاتا ہے، کبھی در بدر پھرتا ہے، کبھی کھانے کی بجائے اس کو ڈنڈے بھی کھانا پڑ جاتے ہیں، مگر جس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہوتا ہے اس کا کوئی گھر متعین ہوتا ہے، کسی جگہ کوئی نہ کوئی اس کی جگہ متعین ہوتی ہے جہاں پر وہ رہتا ہے، اور کوئی اس کو مار بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے اگر مارے گا تو اس کا صاحب یعنی کہ جس نے اس کے گلے میں وہ پٹا ڈالا ہے، جو اس کا مالک ہے وہ اس کو مارے گا۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی دو طرح کے انسان ہوں گے، ایک تو وہ ہوں گے جن کے گلے میں پٹا ہوگا، ایک وہ ہوں گے جن کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوگا، جن کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوگا فرشتے انہیں پکڑیں گے، انہیں ماریں گے، لیکن قربان جائیے جن کے گلے میں پٹا ہوگا تو کسی کے گلے میں قادریت کا پٹا ہوگا، کسی کے گلے میں شور بردیت کا پٹا ہوگا، کسی کے گلے میں رزبیت کا پٹا ہوگا۔ یہ پٹا کام کیا کرے گا؟ یہ پٹا کام کیا کرے گا؟ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا
اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا۔ آپ حضرات سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جشن کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے گئے، انسان میرا ذکر آج کرتا ہے، انسان میرا ذکر آج کرتا ہے، میں اس کا ذکر اس سے ایک دن پہلے کر چکا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اس کا ذکر ایک دن پہلے کر چکا ہوتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے سید الطائفہ جنید بغدادی؟ یہ وہ جنید بغدادی ہے جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پیر و مرشد ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ یہ ایک مرتبہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دینے کے درمیان اچانک رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری بھی گردن پر، کہتے گئے میری بھی گردن پر۔ مرید بہت حساس دل ہوا کرتے ہیں، جمعے کے بعد میں عرض کرتے ہیں حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ سید الطائفہ جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کون سا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ نے جمعے کے خطبے کے درمیان کبھی ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن آج آپ نے کہا میری بھی گردن پر، اور آپ جمعے کے خطبے سے ٹھہر گئے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں اے میرے مریدو کان کھول کر سن لو، آج سے 5 صدی کے بعد ایک ایسا اللہ کا ولی چمکے گا جس کا نام محی الدین ہوگا، جس کو جس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ آج سے 5 صدی کے بعد یہ اعلان کرے گا قدمی حاضری علی رکبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ وہ آج سے 5 صدی کے بعد یہ اعلان کرے گا، لیکن میرے رب نے مجھے آج الہام کر دیا ہے، میں نے کہا جو جس وقت اپنی گردن کو جھکاتا ہے جھکانے دو، لیکن سید الطائفہ جنید بغدادی کو آج پتہ چل گیا ہے، تو اس لیے میں آج حضور غوث اعظم کی غلامی میں اپنے سر کو جھکا دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث اعظم اراکین کمیٹی سرزمین راگھوپور بریلی شریف۔ سبحان اللہ، یہ مرتبہ ہے غوث اعظم کا کہ آپ کے پیر و مرشد بھی آپ کی غلامی میں اپنے سر کو جھکا رہے ہیں۔ غوث اعظم کا تو فرمان یہ ہے کہ یہ جو دن ہے، یہ راتیں، یہ مہینے، یہ ہفتے، یہ سال، یہ دریائیں، یہ ہوائیں، یہ موسم، جو کچھ بھی ہے، جب تک میری بارگاہ میں اجازت نہ لے لیتے ہیں تب تک کوئی بھی وقت میں پذیر نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی اپنے کام کو انجام نہیں دیتا ہے جب تک میری بارگاہ سے اجازت نہ لے لے۔ حضور غوث اعظم کی شان وہ شان ہے کہ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم کے بچپن کا زمانہ ہے۔ حضور غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد میں علم حاصل کر رہے تھے، درس لے رہے تھے، اچانک ایک منادی ندا دیتا ہے۔ کیا ندا دیتا ہے؟ جو کعبہ شریف کی طرف جانے والے ہیں وہ ایک رجسٹر میں اپنا نام درج کرا لے، فلاں فلاں دن قافلہ بغداد سے مدینے کی طرف روانہ ہوگا۔ کیا اعلان کر رہا ہے منادی کہ فلاں فلاں دن بغداد سے مدینہ شریف کی طرف قافلہ رواں ہوگا، جس حضرات کو جانا ہے وہ اپنا نام رجسٹر میں درج کرا لے۔ اب یہ صدا، جب منادی کی یہ صدا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں گونجتی ہے، آپ دوڑے دوڑے اپنے گھر آتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد میں اپنی امی جان سے عرض کرتے ہیں امی جان میں بھی
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करना चाहता हूँ। मैं भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े को देखना चाहता हूँ। दिल में उमंग है, तड़प है, काश के मदीने को जाने को मिल जाए। यही तड़प लेकर अपनी अम्मी जान फातिमा उम्मुल खैर की बारगाह में हाजिर हुए। लेकिन आपकी वालिदा क्या कहती है, सुनिए। आपकी वालिदा कहती है, मेरे बेटे अब्दुल कादिर अभी तू छोटा है, मेरे बेटे अब्दुल कादिर अभी तू छोटा है, अभी तेरी पढ़ाई करने की उम्र है, पढ़ाई कर ले, मदीने शरीफ की ज़ियारत तो तू बाद में भी कर लेगा। हुजूर गौसे आज़म माँ का फरमान था, टाल नहीं सकते, लेकिन दिल में तड़प है। उसी तड़प को लेकर रह रहे हैं। वो दिन काश आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिस दिन काफिला मदीने के लिए रवाना होता है। काफिला रवाना हो रहा है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस काफिले को देख रहे हैं और उनकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे हैं। क्या आंसू बह रहे हैं? हुजूर गौसे आज़म के दिल में तमन्ना है, काश कि मुझे भी नबी के रोज़े की ज़ियारत करने को मिल जाए, काश कि मुझे भी अल्लाह के रसूल के रोज़े की ज़ियारत करने को मिल जाए। जब तक काफिला देखता है हुजूर गौसे आज़म देखते रहते हैं। जब काफिला काफी दूर पहुंच जाता है, हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी छत, अपने घर की छत पर चले जाते हैं और उस छत पर जाने के बाद में उस काफिले को देखने लगते हैं। जहां तक वो काफिला नजर आता है, हुजूर गौसे आज़म काफिले को देखते रहते हैं। काफिले को देख रहे हैं, काफिला आपकी नजरों से ओझल हो जाता है। हुजूर गौसे आज़म की नजरों से जैसे ही काफिला ओझल होता है, ज़ारो कतार रो रहे हैं अब्दुल कादिर। आज कौन रो रहा है? अब्दुल कादिर रो रहा है। ज़ारो कतार अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं। रब तबारक व तआला की रहमत को जोश आता है कि तमाम लोग मेरे रोज़े का मेरे नबी के रोज़े की ज़ियारत करें और मेरा चहीता अब्दुल कादिर मेरे रोज़े की ज़ियारत से महरूम रह जाए। तारीख कबा है, तारीख के औराकों में लिखा हुआ है। वो काफिला जब मदीने पहुंचा तब मदीने पहुंचा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से हुजूर गौसे आज़म ने जितने भी हिजाबात थे, जितने भी शजर व हजर थे, तमाम को हटा दिया जाता है। उसी दिन उसी वक्त हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अपने नाना जान के रोज़े यानी कि गुंबद खज़रा की अपनी छत से ज़ियारत कर लेते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर गौसे आज़म के अल्लाह बचपन का ये आलम है। या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म अपने घर की छत से मदीना शरीफ की ज़ियारत कर लेते हैं। जब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जवानी का ज़माना आता है, आपके मुरीदों में से एक मुरीद खड़े हो जाते हैं और अर्ज करने लगते हैं, हुजूर आपके बचपन की शान ये थी कि अगर आप काबे शरीफ के दीदार के मुश्ताक हुआ करते थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके घर बगदाद मुअल्ला से लेकर मदीना तक के हिजाबात को हटा दिया करता था और आप अल्लाह के रसूल के रोज़े की ज़ियारत कर लिया करते थे। वो आपके बचपन का ज़माना था। लेकिन ऐ मेरे आका, आज आपका आलम क्या है? ऐ मेरे मुर्शिद, आज आपकी शान क्या है? तो हुजूर गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, वो मेरा बचपन था जिस वक्त मैं काबे के दीदार का मुश्ताक रहा करता था। मैं ये चाहता था काश के एक नजर में काबे की देख लूं, काश के एक लम्हे में काबे का दीदार कर लूं। लेकिन ऐ मेरे मुरीद, कान खोल कर सुन ले, वो मेरा बचपन था जिस वक्त मैं काबे के दीदार का मुश्ताक रहा करता था। लेकिन आज मेरी जवानी का ये आलम है कि काबा मेरे दीदार का मुश्ताक रहता है। जब इस पहलू पर आला हजरत की नजर पड़ती है तो बरेली की सब सरजमीन से पुकार उठते हैं, सारे काबे जहां करते हैं काबे का तबाह। काबा करता है तबाफे दरे बाला तेरा, काबा करता है तबाफे दरे बाला तेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।